بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیہ جماع ششم اور اس کا باب چہارم، سبق نمبر 4.3 جو اسلامی آداب زندگی کے متعلق سبق ہے، اس کے لیکچر نمبر 3 یعنی آخری لیکچر میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ اکرام، آج کا جو لیکچر ہے اس کے جو حاصلات تعلم ہیں، نمبر پہلا کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آداب زندگی کی مثالیں جان سکیں، اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے آداب زندگی کی مثالیں سمجھ سکیں۔ تو ہم عوامی مقامات، سفر کے آداب اور ان تمام چیزوں کے متعلق جو ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ تو روزمرہ زندگی میں ان آداب کو ترک کرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی خرابیوں کا جائزہ لے سکیں، تو یہ کہہ لیں کہ ہمارے حاصلات تعلم ہے۔ عزیز طلبہ کرام، صلاحیت یہ ہے کہ راستے، سفر اور عوامی مقامات کے استعمال کے آداب پر عمل کر کے ان کے فوائد و ثمرات سے مفید ہو سکیں، تو یہ صلاحیت ہے۔ عزیز طلبہ کرام، قبل از پڑھائی آپ کے پاس 2 سوالات ہیں۔ اسلامی آداب زندگی یہ کیوں اہم ہے؟ کیوں یہ آداب زندگی میں اپنانے جو ہیں وہ لازمی ہیں؟ آداب کی عدم موجودگی سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم آداب کو ترک کر دیں گے تو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ تو یہ 2 سوالات ہیں۔ میں اساتذہ کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیں، پہلے کمرہ جماعت میں ان سوالات کے جوابات معلوم کریں، پھر جو ہے ہم بقیہ لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ عزیز طلبہ اکرام، یقیناً آپ نے اچھے انداز میں ان سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آداب زندگی کی مثالیں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کا آغاز کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر، اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے جو ہے وہ سفر کا آغاز کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن سلوک سب کے ساتھ برابری کا کیا کرتے تھے اور صدقات و خیرات کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں جو ہے وہ نیکی کر کے جو ہے وہ سفر کا آغاز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد قافلے کے امیر کا تقرر، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے میں شریک نہیں ہوتے جس میں جو ہے وہ کسی کو روانہ کیا، تو آپ کسی امیر کو جو ہے وہ اس کا تقرر کر دیتے ہیں۔ اور نماز کی پابندی، سفر میں جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ نماز کی کوتاہی ہوتی ہے، لوگ جو ہے وہ نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر ان امور کا جو ہے وہ اپنی زندگی میں خیال کرتے تھے۔ عزیز طلبہ کرام، یہ مثالیں جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہیں۔ اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی سے جو مثالیں ہیں، جو آداب ہیں، ان کو اب ہم پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، دعا برائے سفر، سفر کی دعا وہ پڑھنا۔ کم خرچ اور سادہ رہنا، کہیں پہ اگر پڑاؤ کرنا ہے، جیسے کسی ہوٹل میں رکنا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ ان کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کم سے کم خرچے پر کیا کریں، اکتفا کریں، نہ کہ ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ سفر کا ہدف اور نیت، کہ آپ نے جو سفر کرنا ہے اس کی پلاننگ کریں اور اس کے بعد آرام کا خیال رکھیں، بے جا سفر نہ کریں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، مشترکہ امور میں مشاورت کریں کہ کون سا سفر ہم نے کہاں پر کیسے پڑاؤ کرنا ہے، تو مشاورت کے ساتھ چلیں، صرف ایک کے ذہن پر نہ رہیں۔ حیوانات کے ساتھ نرمی، اس دور میں حیوانات سے مراد مطلب وہ جو سواریاں تھیں ان کے ساتھ وہ نرمی کرتے تھے، تو ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی سواری کے ساتھ نرمی کریں۔ سواری کے ساتھ نرمی کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر بائک دی ہے تو اس کا صحیح استعمال کریں، گاڑی دی ہے تو اس کا صحیح استعمال کریں، نہ کہ بائک ہے تو اس میں ون ویلنگ کرنا، اور اسی طرح جو ہے وہ گاڑی ہے تو اس کو غلط ڈرائیو کرنا۔ یہ ساری کی ساری اپنی سواری کے ساتھ جو ہے وہ ایک ناانصافی ہے، جس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا ہم جو ہے اس کی ناشکری کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں، نتیجتاً نقصان لوگوں کو بھی ہوتا ہے ہمارے غلط رویے کی وجہ سے، اور ہماری سواری کو بھی ہے اور ہمیں خود کو بھی ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، خود کا احتساب کرنا ہے۔ آداب زندگی سے انحراف کے نتائج، اگر ہم آداب زندگی سے منہ پھیر لیں گے تو نتیجے کیا ہوں گے؟ نمبر 1، سماجی انتشار ہوگا، معاشرے میں انتشار اور فتنہ اور فساد، آئے دن ایکسیڈنٹ ہوں گے اور لوگ جو ہیں وہ کہہ لیں کہ توجہ نہیں دیں گے ان چیزوں پر۔ اس کے بعد دوسروں کو تکلیف کا پہنچنا، کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، اگر 4 لوگ صحیح ڈرائیو کر رہے ہیں تو 5واں اگر بیچ میں آ جائے گا وہ ڈرائیو غلط کر رہا ہے، اس کی وجہ سے پورے روڈ پر چلنے والے جتنے لوگ ہیں، ساری ٹریفک جو ہے وہ پریشان ہے، کہ کبھی پتہ نہیں کون سا لمحہ ہے کہ یہ کسی کے ساتھ ایکسیڈنٹ کرے گا، خود کا بھی نقصان کرے گا اور ہمارا بھی کرے گا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ دوسروں کو تکلیف دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور تیسرا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس انسان پہ جو کیا کرتا ہے، آداب زندگی کو چھوڑ دیتا ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی فائدے کیا ہیں؟ اگر ہم ان پر جب وہ عمل کریں تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟
سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے اور ملے گی انشاءاللہ۔ معاشرتی فلاح اور امن کہ دنیا بھی کامیابی میں ہے اور اسی طرح معاشرہ بھی جو ہے وہ فلاح اور امن میں ہے۔ اسلامی آداب پر عمل کر کے انسان بہتر شہری بن سکتا ہے اور انسان کو بننا چاہیے۔ تو یہ کہہ لیں کہ سارے کے سارے سیرت پر عمل کرنے کے فوائد ہمیں ملیں گے۔ عزیز طلبہ کرام، لیکچر کی روشنی میں اب آپ کے لیے سرگرمی ہے کہ راستے، سفر اور دیگر عوامی مقامات کے آداب کے متعلق انتباہی صفحات یا ایک چارٹ بنا کر اپنے محلے یا گلی میں لگائیں تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر جو ہے وہ ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ تو میں اساتذہ کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیں، پہلے جو ہے کمرہ جماعت میں اس ایکٹیویٹی کو مکمل کروائیں، پھر ہم چلتے ہیں بقیہ لیکچر کی طرف۔ عزیز طلبہ کرام، یقیناً آپ نے اچھے انداز میں اس ایکٹیویٹی کو مکمل کیا ہے۔ اب آپ کے لیے گھر کا کام ہے کہ والدین کے ساتھ مل کر اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات سے، آداب زندگی سے متعلق واقعات تلاش کر کے کمرہ جماعت میں سنائیں۔ طلبہ جماعت میں بتائیں کہ وہ روزمرہ زندگی میں کن آداب زندگی پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے گھر کا کام ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آداب زندگی پر عمل سے انسانیت کی فلاح اور کامیابی اسی میں ہے۔ اسلامی تعلیمات پر عمل سے دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ، اور آداب زندگی کو اپنے معمولات میں شامل کرنا یہ ہم سب کے لیے لازمی ہے۔ تو یہ کہہ لیں کہ پورے لیکچر کا اور سبق کا خلاصہ کلام ہے۔ تو اختتام یہ کہ آج ہم نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آداب زندگی کی مثالوں کو پڑھا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم نئے سبق کا آغاز کریں گے۔ تو لیکچر کے آخر میں آپ کے لیے ورک شیٹ اور لیسن پلان ہے، آپ نے ورک شیٹ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور مزید استفادہ کرنا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔